بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا نون تاکید کے حوالے سے کہ نون تاکید جو ہے وہ فعل مضارع یا فعل امر وغیرہ کے آخر میں لگایا جاتا ہے، معنی کے اندر تاکید، پختگی اور زور پیدا کرنے کے لیے۔ اور نون تاکید کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک نون تاکید مشدد ہوتا ہے اور ایک نون تاکید جو ہے وہ مخفف یعنی ساکن ہوتا ہے۔ تو نون تاکید مشدد جو ہے اس کی ہم نے کل گردان اور اس کے سیغے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ نون تاکید مخفف، پچھلی گردان تھی گردان فعل مضارع مؤکد بلام تاکید و نون ثقیلہ، اب اس کا نام ہے فعل مضارع مؤکد بلام تاکید و نون خفیفہ یعنی نون ساکن کے ساتھ۔ تو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ نون ثقیلہ جو ہے وہ مشدد ہوتا ہے اور نون خفیفہ جو ہے وہ مخفف ساکن ہوتا ہے۔ اس کے بھی 14 سیغے ہیں، جس طرح کے مضارع کے 14 سیغے ہوتے ہیں اور یا نون ثقیلہ کے 14 ہیں، لیکن اس میں سے صرف 8 سیغے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، باقی 6 سیغے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، 6 سیغے جو ہیں وہ استعمال میں نہیں، اور یہ 6 سیغے اہل عرب جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے۔ باقی جیسے ہم آخر میں نون ثقیلہ لگاتے تھے، اسی طرح اس کے آخر میں نون خفیفہ یعنی نون ساکن لگائیں گے۔ تو 6 سیغے جو ہیں ان میں 4 سیغے جو ہیں وہ تثنیہ کے ہیں، یعنی تثنیہ مذکر غائب کا ایک سیغہ، اور پھر آگے تثنیہ مؤنث غائب کا سیغہ، پھر تثنیہ مذکر مخاطب کا سیغہ اور تثنیہ مؤنث مخاطب کا سیغہ، اور اس کے بعد جمع مؤنث کے 2 سیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب۔ تو یہ جو 6 سیغے ہیں یہ نون خفیفہ کے ساتھ عربی زبان کے اندر استعمال ہی نہیں ہوتے۔ اب اس کی وجہ یہ بیان کریں کہ کیوں نہیں ہوتے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ استعمال کرتے نہیں ہیں، یا پھر اگر ہم عقلی طور پر اس کے اندر کوئی چیز لانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون خفیفہ جو ہوتا ہے وہ تثنیہ کے آخر میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے نہیں آ سکتا کہ تثنیہ کے آخر میں تو نون مکسور ہوتا ہے، تو مثلا یہ ینصران ہی ہے تو اس کو ہم لینصران ساکن پڑھیں تو وہ کچھ سیغے کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا سیغہ ہے۔ اور پھر اسی طرح جو جمع کا سیغہ ہوتا ہے، جمع مؤنث کا سیغہ ینصرنا، تو لینصرنا پہلے نون جو ہے نون مفتوح ہوتا ہے جمع کا جو ہے، تو اگر اس کو ہم ساکن کر دیں لینصرن، تو اس سے بھی یہ اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ یہ کون سا نون ہے۔ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پر آ کر اشکال پیدا ہوتا تھا اس لیے انہوں نے یہ سیغے استعمال نہیں کیے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ النقاط بعد الوقوع کے تحت، یعنی کہ ایک چیز پہلے واقع ہو جائے اور پھر اس کی توجیہ بیان کی جائے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے ایک توجیہ آپ کو بیان کر دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہ ہو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ سوال جو ہے ماضی کے سیغے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 14 کیوں ہیں، یہ 20 ہونے چاہیے تھے، یا متکلم کے جو سیغے ہیں وہ 2 کیوں ہیں، وہ 6 ہونے چاہیے تھے۔ تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ نون خفیفہ کے سیغے ٹوٹل 8 ہیں، اور جو 6 سیغے ہیں 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے، وہ سیغے نون خفیفہ کے اندر استعمال نہیں ہوتے، لیکن ترجمہ اس کا وہی ہے جو نون ثقیلہ کا ہے۔ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح نون ثقیلہ میں ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، جیسے یہ پیچھے ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلا سیغہ جو ہے لا ینصرن، وہ ایک مرد ضرور بالضرور مدد کرے گا، اور مجہول میں تھا لا ینصرن، اس ایک مرد کی ضرور بالضرور مدد کی جائے گی۔ تو نون خفیفہ کے اندر بھی
لا ینصرن وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اور مجہول کے اندر لا ینصرن اس ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو معنی کے اعتبار سے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، دونوں ہی تاکید اور پختگی کے لیے اور معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ ہمارے پاس 6 صیغے کم ہو گئے، اس لیے گردان تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا صیغہ جو نون خفیفہ سے آتا ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو ینصرو سے لا ینصرن، ثقیلہ میں ہم نے پڑھا تھا لا ینصرن، تو خفیفہ میں ہے لا ینصرن، اور مجہول ہو جائے گا لا ینصرن، معروف لا ینصرن اور مجہول لا ینصرن۔ آگے جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ اس سے نہیں آتا ہے، تثنیہ کے چاروں صیغے نہیں آئیں گے، تو یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں موجود۔ اس کے بعد ہے جمع کا صیغہ ینصرون، تو ینصرون سے لا ینصرن، ثقیلہ میں ہم نے پڑھا تھا لا ینصرن، تو خفیفہ کے اندر لا ینصرن کی بجائے نون ساکن ہوگا لا ینصرن، وہ سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، اور اس کا مجہول آئے گا لا ینصرن، لا ینصرن، تو لا ینصرن تھا ہمارے پاس خفیفہ میں لا ینصرن، تو لا ینصرن میں نون کو مشدد کی بجائے اس کو مخفف کر دیں گے لا ینصرن، تو معروف کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، اور مجہول کا ترجمہ ہوگا ان سب مردوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ جی، اس کے بعد ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یعنی مذکر غائب کے جو 3 صیغے تھے ان میں سے صرف واحد کا آئے گا اور جمع کا آئے گا، تثنیہ کا صیغہ یہاں بھی نہیں آئے گا۔ پھر آگے جو مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں ان میں سے صرف ایک صیغہ آئے گا واحد مؤنث غائب کا، تثنیہ کا بھی چلا گیا اور جمع مؤنث کا بھی چلا گیا۔ تو جس طرح کا میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ کے چاروں صیغے نہیں آئیں گے اور جمع مؤنث کے دونوں نہیں آئیں گے، یہ 6 صیغے جو ہیں اس میں نہیں آتے، تو گویا کہ مؤنث غائب کے اندر صرف ایک ہی صیغہ آئے گا واحد مؤنث غائب کا، اور وہ ہے تنصرو سے لتنصرن، ثقیلہ میں یہ تھا لتنصرن، تو اس کا ترجمہ ہے وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور مدد کرے گی، اور اس کا مجہول آئے گا لتنصرن، تو ثقیلہ میں تھا لتنصرن، اس ایک عورت کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ اب اس میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ بھی نہیں آئے گا اور جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ بھی نہیں آئے گا، تو گویا کہ ہمارے پاس مذکر غائب کے صیغوں میں سے ایک صیغہ اور مؤنث غائب کے صیغوں میں سے 2 صیغے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو 6 میں سے 3 گئے، باقی 3 صیغے رہ گئے، تو یہ گردان ہوگی لا ینصرن، لتنصرن، لا ینصرن، لا ینصرن، لتنصرن، غائب کے 3 صیغے آ جائیں گے بس۔ یہ ذرا بند کر لیں، مائک بند کر لیں۔ اس کے بعد آگے پھر مخاطب کے 6 صیغے جو ہیں، مخاطب کے 6 صیغوں میں سے بھی 3 صیغے ہی آئیں گے، تو مذکر غائب کے 3 صیغوں میں سے تثنیہ کا صیغہ نہیں آئے گا لیکن واحد اور جمع کا آ جائے گا، تو تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ تنصرو سے بنتا ہے، واحد مذکر مخاطب سے، تو لا تنصرن، نون ساکن ہے، ثقیلہ میں تھا یہ لتنصرن، لتنصرن، تو ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اور اس کا مجہول بن جائے گا لتنصرن، ثقیلہ تھا لتنصرن، تجھ ایک مرد کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی، تو گویا کہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ آئے گا اور پھر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آئے گا، لیکن تثنیہ کا صیغہ یہاں بھی غائب ہوگا۔ تو جمع کے صیغے میں لتنصرن، واحد کے صیغے میں تو را کے اوپر زبر ہے جیسے ثقیلہ کے اندر ہوتی ہے لتنصرن، تو جمع کے اندر پیش آ جائے گی واو کی بنیاد پر،
تو وہ بن جائے گا لتنصرن، لتنصرن سے لتنصرن، اور اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کرو گے۔ اور اگر ہم اس سے مجہول بنا دیں تو یہ بن جائے گا لتنصرن، تم سب مردوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی۔ اب آگے ہے مؤنث مخاطب۔ تو مؤنث مخاطب میں واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آتا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع کے دو صیغے نہیں آتے۔ تو واحد مؤنث کا صیغہ بنتا تھا تنصرین سے لتنصرن مشدد میں، لیکن یہاں پہ مخفف میں بنے گا لتنصرن، لتنصرن۔ تو مجہول کا بنے گا لتنصرن، لتنصرن، تو ایک عورت ضرور بضرور مدد کرے گی، یا تجھ ایک عورت کی ضرور بے ضرور مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر متکلم کے دونوں صیغے آ جائیں گے، انصرو سے لانصرن، اور مجہول لانصرن، اور جمع کے ننصرو سے لننصرن، اور مجہول لننصرن۔ تو ثقیلہ میں ہم پڑھتے تھے لننصرن یا لننصرن، تو مخفف میں ساکن کر دیں گے، باقی صیغہ ویسے ہی ہوگا لننصرن، لننصرن۔ تو لننصرن کا ترجمہ ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں ضرور بھی ضرور مدد کریں گے یا کریں گی، جبکہ مجہول کے اندر مجہول کے اندر ترجمہ کیا جائے گا ہم دو مرد دو عورتوں، سب مردوں یا سب عورتوں کی ضرور بھی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو گویا کہ ہمارے پاس نون خفیفہ میں 14 صیغوں کی بجائے 8 صیغے ہیں، تثنیہ کے چاروں اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں، یہ صیغے جو ہیں یہ اس کے اندر استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس کی گردان جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 اور لانصرن، لننصرن۔ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھا جاتا ہے، پھر جمع مذکر کہا جاتا ہے، پھر واحد مؤنث مخاطب کا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد واحد مذکر مخاطب کہا جاتا ہے، پھر جمع مذکر مخاطب کہا جاتا ہے، اور واحد مؤنث مخاطب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مذکر غائب کے اندر 2 صیغے ہیں، اور اسی طرح مذکر مخاطب کے اندر بھی 2 صیغے ہیں، یعنی مذکر میں غائب میں بھی 2 ہیں اور مخاطب میں بھی 2 ہیں، لیکن مؤنث کے اندر ایک ایک ہے، مؤنث غائب میں بھی 1 ہے اور مؤنث مخاطب میں بھی 1 ہے۔ تو یہ ٹوٹل 6 صیغے ہیں غائب اور حاضر میں، اور 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہو گئے، تو یہ ٹوٹل 8 صیغے جو ہیں ہم اس گردان کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر چند ایک سوالات ہیں جو تدریب ہے، مشق ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید کی ہم پیچھے مثال اور اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ نون تاکید سے مراد وہ نون ہے جو فعل مضارع اور فعل امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے، اور معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں، نون توکید بھی کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ میں فرق بیان کریں۔ نون تاکید ثقیلہ مشدد کو کہتے ہیں اور نون تاکید خفیفہ ساکن کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ درج ذیل افعال سے نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی مکمل گردان کیجیے۔ یہ انہوں نے ہمیں چند ایک افعال جو ہے وہ دیے ہیں، تو اس سے ثقیلہ کی بھی پوری گردان کرنی ہے اور خفیفہ کی بھی پوری گردان کرنی ہے۔ پہلا صیغہ ہے لا يدخلن، لا يدخلن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور داخل ہوگا، تو اس سے ثقیلہ کی پوری گردان۔ اور پھر اسی طرح لا يطلبن، یہ انہوں نے خفیفہ کی مثال دے دی، لیکن لا يدخلن اس کو ثقیلہ بھی اور خفیفہ بھی دونوں طرح سے ہی گردان اس کی جائے گی، اور لا يطلبن اس کی ثقیلہ کی بھی اور خفیفہ کی بھی دونوں کی جائیں گی۔ پھر اسی طرح لا يحمدن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور تعریف کرے گا، اس کی ثقیلہ بھی اور خفیفہ بھی، لا يحمدن خفیفہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح لا يسعدن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور سعادت مند ہوگا،
تو اسی سے ثقیلہ بھی بنائی جا سکتی ہے، لا یسعدن۔ آگے انہوں نے چند ایک افعال دیے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کا ثقیلہ اور خفیفہ خود بنائیں۔ نمونے کے طور پر ایک لفظ جو ہے اس کا بنا دیے ہے، اور باقی لفظ 1 2 3 4 5 6 کے انہوں نے کہا جی آپ خود بنائیں۔ تو پہلا انہوں نے لفظ دیے ہے، فعل دیے ہے یفہمو۔ تو یفہمو سے جب ہم ثقیلہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا لا یفہمن، اور اس کا خفیفہ پڑے گا لا یفہمن۔ آگے ہے یمدح سے، وہ ایک مرد تعریف کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کا ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، شروع میں لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا لا یمدحن، لا یمدحن، یہ ثقیلہ بن جائے گا، اور خفیفہ بنے گا لا یمدحن، لا یمدحن۔ پھر آگے ایک فعل ہے یحسبو یا یحسبو، یہ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں، یحسبو بھی استعمال ہوتا ہے اور یحسبو بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جب ہم ثقیلہ بنائیں گے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، تو یہ بن جائے گا لا یحسبن، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں تو بنے گا لا یحسبن، اور اس کا اگر خفیفہ بنائیں تو یہ بن جائے گا لا یحسبن یا لا یحسبن۔ اس طرح یشہدو ہے، یشہدو کا معنی ہے وہ ایک مرد گواہی دیتا ہے یا دے گا، تو اس کا ثقیلہ بنے گا لا یشہدن، اور ترجمے میں فرق یہ پڑے گا کہ ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور گواہی دے گا، اور اگر ہم اس کا خفیفہ بنا دیں تو یہ بن جائے گا لا یشہدن، ترجمہ اس کا بھی وہی ہے کہ وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور گواہی دے گا۔ اس طرح یعلمو ہے، تو یعلمو کا جب ہم ثقیلہ بنائیں گے تو یہ بنے گا لا یعلمن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور جانے گا، اور اس کا خفیفہ بن جائے گا لا یعلمن، لا یعلمن، ترجمہ وہی ہے کہ وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور جانے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک لفظ ہے یحفظو، یہ ایک فعل ہے، تو جب اس کا ہم ثقیلہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا لا یحفظن، یہ پہلا صیغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ پوری گردان جو ہے پچھلی گردان کے وزن پر ہی پوری گردان کریں گے۔ تو لا یحفظن، یاد کرنا، حافظ یحفظ کا معنی ہے یاد کرنا، تو وہ ایک مرد یاد کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر ہم اس کا ثقیلہ بنائیں تو بن جائے گا لا یحفظن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور یاد کرے گا، اور اگر ہم اس کا خفیفہ بنائیں تو وہ بن جائے گا لا یحفظن، ترجمہ وہی ہے کہ وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور یاد کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس 5 افعال ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ ہم نے ثقیلہ کیسے بنانا ہے یا خفیفہ کیسے بنانا ہے، ان سب افعال کا ثقیلہ اور خفیفہ بنانا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی پوری گردان جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو آج کا گویا کہ ہمارا سبق جو ہے وہ فعل مضارع مؤکد بلام تاکید و نون خفیفہ، یعنی نون خفیفہ کے ساتھ جو ہے فعل مضارع مؤکد جو بنایا جاتا ہے، یہ اس کی گردان ہے، اور اس میں 8 صیغے ہیں، 6 صیغے جو ہیں وہ اس میں نہیں آتے ہیں، جن میں سے 4 تثنیہ کے ہیں اور 2 جو ہے وہ جمع مؤنث کے ہیں، ایک جمع مؤنث غائب کا ہے اور ایک جمع مؤنث مخاطب کا ہے۔ ہمارا لیسن تو کمپلیٹ ہوا۔